مومن
وجہ سمجھ لگی؟ دوسری صورت میں عرض کر رہا ہوں بے شک ایمان کا لقب اختیار ہے، یہودیت کا لقب اختیار ہے، نصرانیت کا لقب اختیار ہے، سامعین کا لقب اختیار ہے، یہ القاب کافی ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر، اللہ اور آخرت پر اپنا ایمان ہو اور اچھے عمل کرے. صرف یہ لقب اور یہ نسبت کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح ان کے لیے آئے گا. یہ تیسری چیز ہے جو لوگ وحدت ادیان کے قائل ہیں، یہودیت، نصرانیت، عیسائیت، ان میں کوئی فرق نہیں، یہی لہٰذا اس وقت جو یہودیت پر چلتا ہے، نصرانیت پر چلتا ہے، یہودی ہے لیکن اللہ آخرت پر اس کا ایمان، نصرانی ہے اس کا اللہ آخرت پر عمل، اور اچھا عمل کرے تو جنت. لہٰذا یہودیت منصور نہیں. ان الذین آمنوا ایمان لائے، چاہے مومن ہوں، یا یہودی ہوں، یا نصرانی ہوں، یا زبور پر چلنے والے ہوں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ آخرت پر ان کا ایمان اور عمل صالح، ان کے لیے اجر ہے. لہٰذا یہودیت، نصرانیت اس وقت بھی ہے اور یہ قابل عمل ہے، منسوخ نہیں. اللہ کی سمجھ نہیں. یہ ہمارا ایک بہت بڑا صرف عالم ہے، اس پر توحید ادیان بھی وہ قائل ہے. وہ یہ تیسری صورت پر میں نے پہلے دو صورتیں آپ کو بتا دی جو اشکال ہو سکتے ہیں. ابھی تیسری صورت ہے، آپ کو میرے سے بڑھیا سمجھ بے شک یہ ایمان مومنین، یہودیت اور نصرانیت، یہودی ہو، نصرانی ہو، سامعین ہو، جو بھی آخرت پر ان کے ایمان ہو اور عمل صالح کرے، کوئی ضرورت نہیں ہے محمد رسول اللہ پر ایمان لائے اور کتاب اللہ پر بس اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، چاہے کہ کوئی بھی کتاب ہو، لہٰذا جنتی. لہٰذا ہم سب یہ ہے اللہ آخرت پر ہمارا ایمان ہو. ابھی کوئی اپنے انجیل پر چل رہا ہے، کوئی اللہ کو اور کوئی دوران پر چل رہا ہے، کوئی قرآن پر سے چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھے جاتا. توحید الادیان اور وحدت الادیان کی جو رکھا ہے اس صورت کے اندر بات فرماتے یہ آئے گی. یہ جو تیسری صورت پر آپ سمجھ رہے ہیں، اس تیسری صورت میں ابن عباس فرماتے ہیں کیا ہے. ناسخ اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ناسخ اس کے لیے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا وہ قابل قبول نہیں ہوگا. پھر آخرت میں فاسق کو خسارہ ہوگا. وائد اس کے لیے ناسخ اسی طرح سورہ مائدہ والی آیت اس کے لیے نازل ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّی مَعَکُمْ، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی لئن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَیتُمُ الزَّکَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِی، میرے تمام رسول پر آپ کا ایمان، اور تمام رسول استغراق میں آخری نبی محمد رسول اللہ. اور اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی پیریڈ شروع ہو گیا، اب اس کا گھنٹہ ہے. اس سے پہلے والے جو ساتھ پڑھاتے ہیں ان گھنٹے ختم. تمام رسول محمد رسول اللہ. یہ آیت نازل
يهودي ولا نصراني يهودي ولا نصراني فيموت ولم يؤمن بالذي أرسلت إليه إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده خدا کی قسم. لا يسمع في أحد من هذه الأمة أمة دعوت میں سے امت اجابت مسلمان امت دعوت یہودی نصرانی پوری دنیا نبی کو امت دعوت. والذی نفس محمد بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة. اس امت دعوت کا کوئی فرد میرے نبوت کی بات سن کر کے یہودی ولا نصرانی یہودی ہو یا نصرانی فیموت مر جاتا ولم یؤمن بالذی ایمان نہیں لاتا اس توحید پر اور اس دین پر الذی ارسلت الیہ جو مجھے بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا الا کان من اصحاب النار مجرمین. یہ اس بات ہے اب محمد رسول اللہ کا کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا بڑے تارے بھی ہیں چھوٹے تارے بھی ہیں ان کی روشنی اب بھی چاند اب بھی ہے. سورج جس کو طلوع ہوتا ہے یہ چاند اور تاروں کی روشنی وہ نظر نہیں آتی. سارے انبیاء بڑے بڑے تارے ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن اب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اب آپ کی روشنی درجہ اپنے اللہ اور کتاب ہو. اللہ واسطے یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا نہیں اس لیے یہ تین صورتیں ہوتی ہونا لہٰذا یہ آیت ابن عباس کی مذہب کو ترجمہ ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة حاصل. یہ اس کی خلاف مناسب ہے. یا لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. آپ کو اور ایک آسان کی چوتھی صورت اللہ تعالی ان الذين آمنوا ایمان والے رسول اسلام کے اندر والذین آمنوا سبرت النصارى سبرت والصابئین سبرت. یہ معلومات مل کر کے مختلف بھی ہو. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ایمان مل کر کے سلو من رسوله ایمان بدل ہے الذین آمنوا النصارى الصابئین ان سے بدل ہے مختلف کو ہٹا دو بدل کو اس کی جگہ پر لگاؤ. انما آمن بالله واليوم الآخر جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے وعمل صالحا اور عمل صالح کرے. عمل اس بدل مقصودی ہوتا ہے بدل بدل مقصودی ہوتا ہے. اب بدل کو لگاؤ جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر اور عمل صالح کرے. اور عمل صالح جس کو کہتے ہیں ما حسنہ الشرع جس کو شریعت پسندیدہ قرار ہے. عمل صالح کو یہودیت نصرانی ہے کاشا یہ بدل مقدمی مل کر کے ان کا اسم ہوگا لہم خبر مقدم ثابت قائم اور اجرهم عند ربهم. یہ اس کے مقدر مؤخر ہو گیا اور پھر یہ ان کا جواب ان کی خبر بنے گا. ان کی خبر پر بھی فات حاصل ہوتا ہے لیکن یہ اسی میں اس کا افعال کرتا ہے. جمہور کہتے ہیں کہ ان کی خبر پر بھی فات حاصل ہوتا ہے. آپ کو مطلب سمجھ آئے جمہور کے مسئلہ میں ہوتا ہے اور قرآن میں جمہوری کی بات ہے. ان المرتدین تفرون منهم فإنهم منافقون. ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب أليم.
صحیح یہودیت اور نصرانیت، یہ دبے چکا ہے، اور دوسرا مسئلہ میں نے عرض کیا کہ ان الذین آمنوا ایمان کی نسبت اختیار کرتے، یہودیت کی نسبت اختیار کرتے، نصرانیت اور سابیت کی نسبت اختیار کرتے، ان میں سے یہ نسبت ایک کم نہیں ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان لانے سے ہو جائے گا، بتا دیا کہ محترم صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ میں محترم کا بیٹا ہوں، یہ نسبت بھی شاید کام نہیں آئے گا، اصل چیز اللہ تیسرا مسئلہ میں نے آپ سے یہ اس کے جو بتا رہا ہوں دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے یہودی اور نصرانی اور سابین کو کفر یا یہ کہ زبور پر چلنے والے جو بھی ان میں سے اللہ پر ایمان لانے والا ہو اس وقت پھر معلوم ہوگا کہ یہودیت اور نصرانیت یہ بھی برحق مذہب، اس لیے اب میں نے عرض کیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت اس تیسری ترتیب والی آیت منسوخ ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا یہ اس کے لیے ناسخ ہے، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وآمنتم برسلی، رسل جمع ہے جس میں محمد رسول اللہ ہے، یہ اس کے لیے ناسخ ہے، اجماع امت اس کے لیے ناسخ ہے، دو حدیث بھی اس کے لیے ناسخ ہے، جیسے کہ حدیث میں فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یستوی احد بهذه الامة یہودی ولا نصرانی فیموت ولم یؤمن بالذی ارسلت الیہ الا کان من اصحاب النار، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب ترکیب میں ایک ہی ہو گیا کہ من آمن باللہ والآخرۃ بدل بنا اور نہ مجھے دوسری ترکیب یہ ہے کہ ان الذین آمنوا سابقین ان کا اسم ہو من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ مبتدا ہے شرط کے معنی میں مطلب ہے، فلہم اجر عند ربہم، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خبر ہوگی، یہ پھر پورا خبر بنے گا جو ہے اب کیا اس کا سمجھ آئے گا، پہلی بات ترتیب بات یہ کہ من آمن باللہ بدل ہے اللہ تعالیٰ کرے، اس سے پہلے والے اسماء سابق اسماء یہ ہو گیا۔ پھر سابق جو تاروں کو اللہ کو بنا کر یہ مدبر سمجھتے کائنات کی، آسمان کے تارے مدبر ہے، دنیا کا سارا نظام سردی گرمی خوشحالی بدحالی اور اللہ کو بنا کر بارشیں غیر بارش کا پانی، یہ سارا نظام اسی کو ایک ہی۔ دوسرا یہ کہ سابق اللہ کو بنا کرے وہ فرشتوں کو پوجنے والے، تیسرا یہ کہ جو بھی مشہور ہے اور اثر ہوئے سابقین زبور پر چلنے والے داؤد علیہ السلام کے لوگ، یہ تقریباً ختم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایرانی باٹوں پر کچھ اور اسی طریقے اور اللہ کو بنا کر یہ کہتے ہیں عراق میں کچھ لوگ اب تک بھی باٹھ سمجھنا ہے سابق، اور سابق کہتے ہیں المنتقل المساوی کے مذہب آخر، جیسے کہتے ہیں سنی کہتے ہیں کہ یہ چوتھا معنی ہے کہ سابق جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کی طرف منتقل، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوی کہتے ہیں اور سب سے بہترین چیز فنی طور پر مانا مدر کو ہٹاؤ بدل کو اس کی جگہ پر لگا، اور عمل صالح اللہ پر آخرت دیو، اور عمل صالح میرے آپ سے کہ ایمان سر شرو شریعت اس کو پسندیدہ قرار دے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِنسَانُ رَبَّنَا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم مِّن قُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ صبح میں نے آپ کو بتایا جب دوران کو حضرت دے کر کے آگے اور ہو گیا اس کو عمل کرو، پھر اس کو کہہ رہے کہ ہمیں کیا پتا کہ آپ کو دے دے، اپنے طرف سے لکھا چلے میں جاتے پھر جا کر کے اللہ سے اسے گفتگو کرا دی، پھر واپس رہے پھر گڑبڑ شروع کر دی، اب فرمایا کہ اور عمل کرو گے نہیں کرو گے بہت ہم نے اٹھا دی۔ تو سوال یہ کہ یہ تو اقرار کی دین ہے، یاد کریں اقرار کی دین لدین نہیں ہے، اقرار کی دین الگ دین ہے، اقرار کی دین لدین، دین کے اندر کسی کو مجبور کر دینا دین کے لیے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہیں ذبح کر دیں گے، یہ نہ ہے اس کی اجازت۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کو مسلمان بنا
بلکہ ہم نے اپنی عبادت گاہوں میں گھس کر دی آپ وہی پر عبادت. اور اگر آپ ٹیکس بھی نہیں دیتے اسلامی قبولیت کرتے ٹیکس بھی نہیں دیتے اور یہ کہ اپنی یہودیت اور عیسائیت کی پرچار کرتے ہیں تو اب یا تم یا ہم یا تمہاری گردن یا اس کا کون سا جواب. پھر دوسری بات سنیں اقرار فی دین دین کے اندر مجبور کرنا کسی کو جو قبولی دین ہے دین کے لیے گنا جائے لیکن اقرار فی دین الگ دین یہ ضروری ہے. اقرار فی دین الگ دین کو کیا ہے اقرار فی دین الگ دین یہ ہے مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد اللہ قبول کرے پھر یہ کہ کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہو کر کے بہت سے احکام مانتا نہیں مسلمان تو ہے مسلمان ہو کر کے پھر کافر مرتد ہو اس کو قتل کیا جائے. من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ اقرار فی دین دین نہیں ہے یہ اقرار فی دین الگ دین ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں کام کریں گے. یاد رکھو کہ جب ہم نے آپ سے مکہ وعدہ کیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور آپ سے کہا خذوا ما آتیناکم لے لو اس تورات کو جو کچھ ہم نے ما آتیناکم جو ہم آپ کو دیتے یہ بقوت شروع کے ساتھ کرو بقوت مضبوطی سے پکڑ لو واذکروا ما ثبت فی الکتاب اور اس کتاب کے اندر جو کچھ اور روائی ہے اس کو یاد رکھو اس پر عمل کرو لعلکم تتقون یقینا تم متقی بن جاؤ گے. اس لیے کہ لعلکم قائل ہے لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک ذلک کا مشابہ نبی صاحب ثم تولیتم تم نے روک ذلک من بعد ذلک من بعد میثاق اس میثاق کے بعد تم نے روک ذلک اللہ اگر اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تب تم من الخاسرین تو پھر آپ خسارہ والوں میں سے گھاٹے والوں میں سے ہو جاتے. لیکن اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی مہربانی اللہ پاک نے پھر بھی آپ کی دستگیری فرما دی کہ آپ نے اللہ کو بڑا کر یہ توبہ کر دیا اللہ کی طرف رجوع کر دیا اللہ نے پھر بھی آپ کو یہ پکڑا نہیں. سمت والے کی بات میثاق کے پھر اس میثاق کی بات آپ شروع کرنا نہیں کر دی. اللہ مولانا یہ علیہ فضل کے ساتھ متعلق ہے یہ بات سننا ہے اور رحمت اس مرتبہ ہے یہ دونوں مل کر کے مقتضا ہے سابقان کائنان حاصلان موجودان مستقبلان یہ اس کی خبر پڑے گی. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے پڑھا اس طرح جاتی کہ لولا اللہ کا بنا کر اس کے بعد مقتضا خبر اس کی ہمیشہ معلوم ہوگی جبکہ افعال عام میں سے لولا کی خبر ہمیشہ معلوم ہوگی یا اس کے بعد مقتضا آئے گا خبر ہمیشہ معلوم ہوگی اگر خبر افعال عام میں سے اور اگر خبر افعال خاصہ میں سے ہو تو پھر حضرت نہیں کرتے پھر مقتضا اور خبر دونوں کے دور میں مذکور ہوتے ہیں. ولولا خشیت الرحمن عندي لولا خشیت الرحمن عندي جعلت الناس كلهم عبيدي ولولا الشعر بالعلمان يزري لكنت اليوم اشرف بالنبي. ولولا الشعر بالعلمان شعر مبتدا اور يزري بالعلمان خبر مذکور ہے لیکن چونکہ ہمارے خاصہ میں سے لیکن خبر اگر ہمارے عام میں سے ہو تو پھر اس کو حذف کرتے ہیں. اللہ کے مطلب اس کو پڑھ یا پورے قرآن میں اس کی خبر آپ کو مذکور نہیں ملے گی کہیں پورے قرآن میں ہمارے خاص میں سے اس لیے عرض کر دیا کہ علیکم صبر نہیں علیکم فضل مصر کے ساتھ متعلق ہے اور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتضا سابقان کائنان حاصلان موجودان مستقبلان یہ اس کے لیے دوستوں بھائیوں یہ خبر ہو گئی. ارے کچھ پتا پڑا نہیں پڑا سمجھنا پھر لولا آتا ہے کس کے لیے لولا انتفاع ثانی وسبب وجود اول بولو انتفاع ثانی وسبب وجود اول لو آتا ہے لو آتا ہے ثانی وسبب انتفاع اول اور لولا آتا ہے انتفاع ثانی وسبب وجود لو سے تو دونوں کی نفی ہوتی ہے اور لا بھی نفی ہے نفی پر داخل ہوتا ہے تو پھر اس بات ہوتا ہے اس لیے اس میں اس بات آ گیا لولا آتا ہے جس کے لیے انتفاع ثانی وسبب وجود اول اور لو آتا ہے انتفاع ثانی وسبب انتفاع اول
بولنا کیا بہت شدید. مولی منیر نے کہا کہ نہیں، نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کی نہیں پر میں نے کہا نہیں ہے. دون بولنا بہت شدید ہے. اب ایک نہیں آئی ہے. مولی منیر نے کہا کہ نہیں، یعنی شدید نہیں. دوسرے نے منیر کے نہیں پر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرا نہیں پر آ گیا نبی پر آ گیا. Walau kata yang berjumlah dari info mana dia datang.
یہ جملے جیسے اور بنایا اس کا بندھن انہوں نے کھولا، اس لیے اس کو بند کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہفتے کے لیے کھولا ہے اور اتوار کو کھولا بندھن کھولا ہے، بند ہوتے تھے وہ بند انہوں نے کھولا اس کے جمعے کو ہفتے کو شکار کو ہم پکڑ نہیں دیں، شکار نہیں کریں اور اتوار کو جائے بھائی تم نے بند کیا ایسے کر دیا وہ کر دیا بند کر دیا یہ انہوں نے اس طریقہ میں یہ تھی ان کے نبی کی مخالفت کر دی، لہٰذا یہ کہ کچھ ان کی جماعت تھے اور کچھ بوڑھے تھے اور کچھ اللہ کو بنا کر یہ ایک جماعت ہوتی کہ اللہ کو بنا کر منع کرنے والی ہمیشہ منع کرتے رہے، دوسری جماعت منع کرتے کرتے حضرت عمر نے چھوڑ دیا، تیسری جماعت کسی طرح بات جن کو منع کیا جا رہا ہے وہ بات نہیں آئے، ان میں سے بوڑھے خنزیر بنے اور اللہ تعالیٰ نوجوان بندر بنے، 3 دن تک اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، روتے رہے اور پیار سناتے رہے، 3 دن کے بعد اللہ نے واقعہ کیا۔ موجودہ جو بندر ہے اور موجودہ جو خنزیر ہے یہ ان کی نسل نہیں ہے، یہ ایک نئی نسل ہے، وہ ان کی نسل 3 دن کے بعد تباہ ہوگی۔ انشاءاللہ نبی پاک کی جو مسئلہ آئے گا وہ ہم یہ کریں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اللہ کی قسم وَأُقْسِمُ میں قسم کھا کے کہتا ہوں لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تمہیں معلوم ہے الَّذِينَ اعْتَدُوا جنہوں نے تم سے زیادہ تجاوز کیا تھا تم میں سے قسم نے ہفتے کے دن کے اندر شکار کیا، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم سے ان سے کہا کہ بندر بن جاؤ تم خاصی ذلیل قسم کی علاقہ بنا کر ذلیل بندر بن جاؤ، خاصی صفت قردۃ کے لیے کانا کے لیے خبر بنے گی، کانا کے لیے کانا کے لیے مفعول بن جائے گی، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کیسے یہ امر ایجاد ہے، امر ایجاب نہیں ہے، امر ایجاد کونوا قردۃ خاسئین امر ایجاب نہیں، امر ایجاد فجعلنا بس ہم نے اس حکومت کو آدمی کا مجھے حکومت اور گرفت ہے، آدمی کا مجھے مسئلہ فجعلنا ہم نے اس حکومت کو ہم نے بنا دیا، اس کو نکال اس کو زجر بنایا روکنے والا بنا دیا، لما بین یدیہ یہ ماں پہلی بات یہ کہ ماں کا ترجمہ من سے کر دو سمجھے اب آ جائے فجعلنا اس مسئلہ کو فجعلنا المسئلہ یا فجعلنا الحکومت ہم نے اس حکومت کو بنا دیا نکال روکنے والا لمن بین یدیہ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کرے جو اس کے سامنے اس حکومت کے اور اس کے سامنے ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کو زجر بنا دیا، وما خلفہ پیچھے والوں کے لیے اس کے بعد یہ کیا جائے گی ایک یہ کہ ماں کا ترجمہ من سے کر دیا فجعلنا نکالا لمن بین یدیہ لمن سبق بین یدیہ تلک الحکومت وما خلف تلک الحکومت اس حکومت سے پہلے اور اس حکومت کے بعد والے لوگوں کے لیے ان کے لیے ہم نے اس کو زجر بنا دیا، ماں کو بنا دیا من کے معنی میں اور فجعلنا تلک الحکومت فجعلنا هذه الحکومت اس کی ہم نے جو کیا بدل بنایا اس کو بنا دیا منعا و زجرا اس کو منع اور زجر بنا دیا، لمن بین یدیہ لمن سبق بین یدیہ اس حکومت کے سامنے والوں کے لیے وما خلف میرے رسول کے لیے ان سب کے لیے اب آپ کو دو جو تمہیں اپنے من کے بارے میں من کی وہ ماتا برا میرا نسا ماتا برا عرب ماں سے عورت کے بعد ایک دوسرا مسئلہ بولا فجعلنا نکالا لما بین یدیہ وما خلف نکالا ما اپنے معنی میں فجعلنا نکالا لما سبق بین یدیہ رسول وما خلف ہم نے بنا دیا اس کو زجر اور توبیخ بنا دیا اس کو لما ان گناہوں کے لیے کہ بین یدیہ اس حکومت سے پہلے اور اس حکومت کے بعد ان کے لیے ہم نے اس کو اللہ کا بنا کر ہم نے زجر اور منع بنا دیا فجعلنا نکالا لما سبق بین یدیہ من الذنوب وما خلف من الذنوب الاخرى اس وقت اصل معنی ہم نے لے لیا نکال اور موعظہ کے دونوں میں فرق ہے، نکال اس زجر کو کہتے ہیں اور اس سزا کو کہتے ہیں، اس سزا کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ مانے اور رکاوٹ بنے آئندہ آدمی ایسا گناہ نہ کر سکے، ایسی نافرمانی نہ کرے، اور موعظہ عام ہے اس کے اندر اس قسم کی رکاوٹ ایسی سزا نہیں ہوتی، نکال اور موعظہ بھی وہاں سے یہ کہا کہ نکال کافروں پر بھی ہوگا
المستقیم. یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا مولانا. باقی کے 3 فرقے آ جائیں گے. فرقے وہاں پر میں آپ سے دوران میں کہ نوجوانوں کو خنزیر، نوجوانوں کو یہ کہ بندر بنائے گا، اور بوڑھوں کو بوڑھوں کا شیطان مضبوط ہوگا ان کو خنزیر بنائے گا. اور جس جماعت نے منع کیا تھا وہ بھی بچ گئے، اور جو خاموش ہو گئے منع کرتے کرتے خاموش ہو گئے وہ بھی بچ گئے. لیکن اللہ نے اس کو بول کر دیا، اللہ نے بیان نہیں کیا. کلپنا مولانا یہ گائے کا قصہ اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اللہ واسطے اس کو ذرا سمجھ لینا. یہ جیسے کہ قصہ آپ کو مشہور ہے. اور اگلے والا رکوع دیکھو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. مل گیا. قرآن سے یہ نکلا کہ جو آیت مؤخر ہے وہ مقدم ہے، جو مقدم ہے وہ مؤخر. جبکہ اس واقعے کو ہم ایک کرا مؤخر ہوا مقدم ہوا، مقدم ہوا مؤخر ہوا، مؤخر ہوا مقدم ہوا، مقدم ہوا مؤخر ہوا. تو وہ مؤخر مقدم میں نے کہا اس طرح انہوں نے یہ کر دیا. اور حسد حاصل فراپٹ یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک بندے کو کسی نے قتل کر دیا تاکہ فراپٹ سارے کے سارے مجھے حاصل ہو جائے. قتل کرنے کے بعد پتہ نہیں تھا کہ قاتل اس کو کس نے قتل کر دیا. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت کس طرح کیا کریں، قاتل کا پتہ چلے. ہمارا بندہ جو مر گیا، جس کو مارا گیا عامر، جس کا نام تھا عامر، اس کے قاتل کا کیسے پتہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو اور گائے کا گوشت اٹھا کر دیا. گائے کا ذبح کرنا یا گائے کا گوشت لگا دو یا گائے کے فقید اور رات کی گوشت لگا دو، ایک مستقل ہے. گائے ذبح کرتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت آپ مذاق کرتے ہیں، کیا اس طرح ہوا ہے، کیا اس طریقہ پر ہوا ہے کہ آدمی مرے کوئی اور اس کے قاتل کی تفتیش کے لیے گائے ذبح کرے اور گائے کا گوشت اس پر لگے. حضرت آپ مذاق کریں اور میں اعوذ باللہ من الشیطان. یہ اس وقت بعد والا رکوع اور پہلے والا جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا ایک ہوگا. البتہ یہ مؤخر ہوا، مقدم ہوا، مقدم ہوا، مؤخر ہوا، لیکن قصہ تو واحد ہے. یہی مشہور ہے جو کہ سورت کے نام کے اعتبار سے ویسے بھی ہم لوگ اسی کو سنتے رہتے ہیں. اللہ کے لیے بڑا بڑا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گائے والا مسئلہ الگ ہے، گائے کا ذبح تھا. اور وہ جو عامر جو قتل ہو گیا اس کا مسئلہ وہ مشکل. خدا سے یہ نکلا کہ حضرت تسکیات انہما قصتان، یعنی الآیات الاولى المقدمہ وہ محمولۃ علی قصۃ والآیات الاخرى محمولۃ علی قصۃ اخرى، ان کا مستقل قصہ ہے. جہاں تک جمہور کی تائید ہے وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، وہ بالکل آسان ہے. صرف مؤخر و مقدمہ مؤخر و کر کے میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس میں بالکل آسان ہے. فقل نظربوه، ہم نے کہا کہ اس میت کو لگاؤ کہ واضح ہے کہ کسی گوشت کے ساتھ ٹچ کر دو اور وہ اس طریقے پر زندہ ہو جائے گا. اور فعلوا نے اس طریقے پر کر دیا، زندہ ہو گیا. كذلك يحيي الله الموتى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. جمہور کے مسئلے کے مطابق. لیکن حضرت کے یہاں قصتان مختلفتان محمولتان علی واقعۃ مستقلۃ. ہر قصہ الگ ہے. گائے کا قصہ الگ، گائے کا قصہ الگ ہے، اور اللہ کا بڑا ہے وہ بندے کا قصہ الگ ہے. دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. آپ کو سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پہلے بندے کا مسئلہ ہے وہ یہ عامر قتل ہو گیا. قاتل کو تفتیش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے. کیا کرے؟ فرمایا کہ اس کے جسم کا مقتول کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے مقتول کے ساتھ رکھا. اور مقتول قتل ہو چکا، اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر کے اس کے دوسری جگہ پر لگا دو جو خود بخود زندہ ہو جائے. اب اس کو پہلے قتل نفس، جب آپ نے نفس قتل کر دیا برداشت کیا، ایک دوسرے پر ڈالتے رہے ایک دوسرے پر الزام لگایا. بخود نظر اللہ
کیونکہ بعضیت مؤنث گائے کے ساتھ تو لگتا ہے لیکن میت کے ساتھ نہیں لگے گا. تو حضرت فرماتے بعضیت میں آدمی سمجھ ہے نفس اور نفس مؤنث. اب ہوگا فقل نضرب المیت، میت کو لگا دو ببعض النفس، نفس کی بات سے بعضیت میں آدمی کا جینڈر اور نفس وہ مؤنث مان گئی. بس یہ ہو گیا. فضربوه لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فقطعوا منه جزءا، ایک جز کاٹا. فضربوه ببعضها، بعض کے ساتھ لگایا. فحیّا، بس وہ زندہ ہو گیا. كذلك يحيي الله الموتى، اللہ ہم کو کس طرح زندہ. اب یہ عامل کا مسئلہ الگ ہو گیا. اب گائے والے کو کیا کرو گے؟ وہ فرماتے ہیں گائے والا مسئلہ وہ اس کے ساتھ میت کے ساتھ نہیں الگ ہے. مصر میں یہ لوگ یہودی جب مصر میں چونکہ اصل فلسطین کے تھے، مصر میں انہوں نے دیکھا لوگ گائے کو پوچھتے ہیں. گائے کو اب تک بھی ہندو پوچھتے وہیں سے لے کر کے آئے. مصر میں دیکھا کہ بعض لوگ گائے کو پوچھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معبود نہیں، میرے رب کا حکم ذبح کرتا ہے. معبود کو کوئی ذبح نہیں کرتا، معبود کو کوئی ذبح نہیں کرتا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کو ذبح کرو. تاکہ پتہ چلے کہ یہ معبود نہیں ہے، اس کی اس طرح کوئی مجھے اس کو ذبح کرو. آیا مثلا انہوں نے کہا حضرت کا رسول کو مذاق کرے، اتنے عزیز اور معصوم چیز کو بھی ذبح کیا جاتا ہے. اب حضرت کا ذکر ہو تو اس لیے میرے بارے میں فرق ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جی بندہ مار جائے اور آپ کہتے ہیں کہ جی گائے کو ذبح کر کے اس پر لگا دو اور زندہ ہو جائے گا. کیا یہ تفتیش کا طریقہ ہے کہ کوئی مر جائے اس کو کوئی قتل کرے اور گائے کو پر لگا دے؟ یہ تو مذاق کر رہے ہیں وہ اس وقت. لیکن اگر گائے کو معبود بنا رہے تو گائے کو ذبح کر کے کھاؤ، ذبح کر کے کھاؤ. نہیں ہوگا. اتنے عزیز چیز کو، اتنے معظم چیز کو کوئی ذبح کرتا ہے؟ وہ تو مذاق کرتا ہے. اس کو سمجھ میں آگے مسلمانوں میں یہ کون کرتے ہیں؟ سب ایسے بولو آپ یہ ذرا مسئلہ ہے کہ گائے ذبح کرو. میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر کہ فوراً کوئی سا بھی چونکہ مطلب قدرت ہے کسی گائے کو بھی ذبح کرنے کا کام ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے چونو چنا لے کر کے یہ گائے کس قسم کی ہو تو فرمایا کہ نہ یہ کہ بوڑھی ہو نہ یہ کہ چھوٹی ہو بلکہ درمیانے والی. فرمایا کہ رنگ کیا ہو؟ فرمایا کہ گولڈن رنگ ہو، تیز رنگ ہو، دیکھتے ہوئے لوگوں کی بھاتی ہو. کافی اور بھی گائے ہیں بتا دو. فرمایا کہ بالکل جوتی بھی نہ ہو، زمین کو جوتا نہ ہو اس نے اور زمین میں ہل نہ چلایا ہو اور اگر کو پانی نہ پلایا ہو، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، کوئی داغ بھی نہ ہو. تو فرمایا جب قیودات کسی چیز کے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ چیز اتنی ہی کم ہوتی ہے. جس کے جتنے قیودات کم ہوتے ہیں وہ چیز اتنی دنیا میں زیادہ ہوتی ہے. بھائی آپ کو مسجد کے لیے امام چاہیے، بولو مسجد کے لیے امام چاہیے. ٹھیک ہے امام ہو گیا، اچھا قرآن پڑھتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں امام ہو خوبصورت ہو، اچھی آواز ہو، گداور ہو، شادی شدہ ہو اور اللہ کو بناتے ہیں کہ بہت شریف بھی ہو، فصیح بھی ہو، آواز اچھی ہو اور تنخواہ کم لیتا ہو. امام مل گیا تو ٹھیک ہے، جامع صدیق کے تفاضل ہے کوئی امام تفاضل. لیکن آپ کہتے ہیں کہ امام ہو بولو خوش اخلاق ہو، خوبصورت ہو، شادی شدہ ہو، بیوی بھی اس کی خوبصورت ہو تاکہ ادھر ادھر نہ دیکھے صرف اپنی بیوی کو دیکھے. باقی بیویوں میں بیوی بھی خوبصورت ہو، آواز بھی اچھی ہو، تلاوت بھی اچھی ہو، فصاحت و بلاغت بھی ہو، تقریر بھی اچھی کرے لیکن تنخواہ کم ہے. اتنی شرطیں امام کی بھی لگائے. عطا شاہ بخاری سے کہا اس قسم کا امام چاہیے. حضرت عطا شاہ بخاری نے فرمایا بھائی یہ سارے صفات کسی مولوی میں مل نہیں رہی، کوشش کروں گا جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، کوشش کروں گا جبریل علیہ السلام سے اگر ملاقات ہو گئی ان سے بھی مسجد کی امام آپ کو مسئلہ سمجھیں. لیکن ایک مسئلہ سمجھیں، نسب کے لیے عمل ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی حکم اتارا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا اور عمل کے بعد پھر وہ منسوخ ہو گیا. نہیں،
السلام کو بنا کر 40 برابر نہیں ہوا 5 معاف کر دیا. ابھی تک 35 برابر نہیں ہوا 5 معاف کر دیا. ابھی تک 30 برابر نہیں ہوا 25 کر دیا. اب تک 25 برابر نہیں ہوا 20 کر دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ منسوخ کے لیے معمول بھی عمل کے بعد وہ منسوخ ہوئے گا. یہاں پہ اسی طریقے پہلے والے مطلق کو اس کو ختم کر دے ایک بیت بڑھا دیا. اس لیے کہ قیودات کا بڑھانا یہ بھی ایک قسم کا نسب. اس کو سمجھ میں آ گیا. اصول یہ بھی اس سے مطلب یہ مسئلہ ہے اس طریقے کا بنایا. اب میری گاڑی چلے گی لیکن ذرا خیال کر لینا. اس مذہب نہیں ہوگا. حضرت مولانا حسین علی کے مذہب کا کام یہ ہے کہ گائے کو معبود بناتے ہو ذبح کرو گائے. حضرت نے اپنے معبود کو بھی ذبح کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک مسئلہ کے مطابق دوسرا کا اندر ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں میں جائے بن جاؤں اعوذ کے بعد ماں بھی آئے گا اور من آئے گا. من الجاہلین تو رسولوں کی بھی خبر ہے جانا ذکر اس کا اسم بنے گا. تو من ان اکون من الجاہلین یہاں پر من محضور ہوگا. آپ اپنے پروردگار سے دعا کرو. یہ جواب ہمارا ہے خود ہونا. ہمارے لیے بیان کرتے کہ معنی کہ وہ کس کس کی گئے اس کی حقیقت اللہ کا بیان کرنے کیا ہم مبتدا بنے گا اور یہ خبر بنے گا اور یہ بنے گی یبین کے لیے وہ پورے مفعول بن جائے گی. اور یبین یہ جواب ہمارا ہے یعنی ان دعوتہ اگر آپ اس کو پکاریں گے یبین لنا معنی تاکہ وہ ہمارے لیے بیان کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع اس کی نفی ان اللہ سبحانہ و تعالی یقول بقرۃ اور گائے ایسی گائے کہ لا یہ کہ اپنے عمر کو کاٹی نہ فرض کا معنی کاٹنے کیا فرض جس نے اپنے عمر کو کاٹی نہ ہو معنی پوری نہ ہو. یہ اپنی عمر کٹا تک کہ عمر ختم کی تو پوری ہوگی. لا فارغ لا قات عمر لا فارغ لا قات عمر. اگر بقرہ مؤنث ہے تو لا فارغ تو کیوں نہیں ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک ہے یہ حائض اور طالب کی طرح جیسے حائض اور طالب جیسے اتنا بقرۃ لا فارغ پوری بھی نہ ہو یعنی اس عمر کو کاٹی نہ ہو بڑا بھی چھوٹی بھی نہ ہو. اب آپ بین ذالک ان کے درمیان میں بین کا قانون یہ ہے کہ بین متعدد کی طرف مضاف ہوتا ہے. بین متعدد کی اس لیے یہ ذالک اگرچہ مفرد ہے لیکن ذالک سے متعدد کی طرف اشارہ. اصل یہ والا اب آپ درمیان لاؤ فرماتے ہیں اب آپ بین ذالک درمیان عمر کی بین ذالک یعنی بین الفرض و بین الوتر بین الفارضیت و بین الوتر. آپ اشارہ پڑھیں گے قرآن میں ذالک سے متعدد کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ذالک کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا سبق اور تقویٰ دونوں الگ الگ چیز. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا آگے فرمایا وَإِنَّ ذَلِكَ یہ ذالک دونوں کی طرف اشارہ. وَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ چھوڑو اس کو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ مدد اور رحمت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ وَبِصَيْرِكَ نہیں ہے تصفیہ نہیں ہے فَبِذَلِكَ مفرد اللہ کا معنی یہاں بھی اسی طریقے بین الفضل و بین الوتر اذا كان لكم مظالم جب حقیقت ہے کہ تو فافعلوا تو یہ کرو ذبح کرو ما اسلائے کو کہ تؤمرون به جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا لنا ربك بيننا اور خدا سے دعا کرو تو بیان کر دے والی ما لو ہوا اس کے رنگ جاؤ ما بنے گا استفہام یہ مبتدا کرو اس کے لیے خبر یہ مفعول بنے گی بیان کری. قال موسی علیہ السلام انه يقول لنا ربك اللہ فرماتے ہیں کہ رب صبر وہ گولڈن رنگ کی اور پیلے رنگ کی دکھائے ہو بات جو لو ہوا رنگ اس کا بہت تیز ہو پاک ہمارا شدید لو ہوا سب تیز ہو اللہ ہمارا رنگ ہوا. یہ صفت بنے گا صفرا کی
قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي آپ اپنے پروردگار سے دعا کرو کیوں بیان کرتے ما ہی کیا ہے اس ان البقرہ تشابہ علینا کیا ہے تو ہم پر مشتبہ ہو رہے ہیں ان البقرہ تشابہ علینا کیا ہے مشتبہ ہو رہے ہیں وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ إِلَىٰ ذِكْرِهَا ہم انشاءاللہ زبر تک راستہ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نے چاہا یہ ان اور ان کی خبر کے درمیان میں انشاءاللہ شرط معترضہ ہے وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ إِلَىٰ ذِكْرِهَا ہم زبر تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرماتے ہیں یقول اللہ فرماتے ہیں انہا ہوگائے مقرر نے سکھائے لا ضرور اب خاص کرنا ضرور کام کرنے والا تسیر الارض جو زمین کو چوبتی ہو اور ہل جلاتی ہو ولا تسقي الحرث اس قسم کا بھی ہو اب لا ضرور سے ضرور اور تسیر دونوں کی نفی ہوگی خدا واسطے اس لیے میں نے آپ سے تلاش کر دیا اب تو کہنا جو جانے کیا کبھی قید کی نفی ہوگی زیادہ تر لیکن قید اور قید دونوں کی نفی یہاں ضروریت یعنی ضرور کا معنی عامل کام کرنے والا ایسا کام کرنے والا تسیر الارض جو کہ زمین کو چیرنے والے یعنی ہل چلانے والے بھی ہو ولا تسقي الحرث اور یہ پانی پلانے والے سینچائی والی بھی ہو مسلم ٹھیک ٹھاک ہو ہر قسم کے کام سے اور عیب سے راشیت ہے جس میں کسی قسم کا کوئی رنگ اور کوئی اور داغ نہ ہو قال جئت بالحق الان الان مفعول فی ہے ظرف میں جئت کے قال جئت بالحق الان اب آپ نے حقیقت بیان کر دی اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے ارے یہ لازم سمجھ میں آ گیا صرف ضروریت کی نفی اللہ کو بنا کر یہ کہ نفی ہو تصیر کی نفی ہو ضروریت ثابت ہو جائے ایسا نہیں دونوں کی لا ضرور لا عاملۃ تصیر الارض لا عاملۃ تصیر الارض ضرور وہی ہے جو مسخر اور کام کرنے والی لا عاملۃ تصیر الارض دونوں کی کہہ رہا ہوں یہ دونوں کی نفی ہوگی ولا تسقي الحرث مسلمۃ خاشیۃ فیھا یہ ساری صفات بقرہ کے لیے قالوا جئت بالحق بالحق اگلے کر کیا ہے فذبحوا ففتشوا مستفتیش کر دی اور ان کو مل گئی گائے ایک یتیم کی گائے تھی جس میں یہ ساری صفاتیں کہتے ہیں کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر کر کے دیا پھر وہ ہونے دی اللہ کہتا وہ گائے میری بنی اسرائیل کا زمانہ کی وجہ سے میرا یہ مذہب اصل حوالہ کھا جاتا گائے کے لیے اللہ ہمارا لیے کیا ہے کھال کو سونے سے بھر کر فذبحوها مسلموں نے اس کو ذبح کر دیا وما كانوا يفعلون ما كانوا يذبحون قریب کی تاکہ وہ ذبح کرے لیکن انہوں نے کر لیا ما كانوا کان کے میرے مقابلہ اور وہاں اس کا اسم ہے اور یہ فعلون یہ پورا جملہ کے واقع محل منصوب ہے یہ خبر ہے حضرت مولانا کانا کا اور کانا کا معنی نے ہم سے کر دیا جس کا مثبت منفی ہوتا ہے منفی اس کا مثبت یکاد البرق یخطفہ قریب برق اور بجلی ان کی بینائی کو کچک لے اور سرف کر لے لیکن کیا ہے مثبت منفی بنے ماں کہا یہ فرق قریب نہیں تھا کہ ذبح کرے یہ منفی مثبت ہو گیا کر دیا لیکن میں نے کیا قرآن میں لم یکد یواہا یہ منفی ہے پھر بھی منفی ہے بولو یہ منفی ہے پھر بھی منفی ہے اور حدیث میں ترمذی میں بھی اس قسم کی مثالیں ہیں محدث محمد چھوڑ کر آتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ یاد رکھو میں واقعہ میں بتا چاہوں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب آپ نے ایک نفس کو قتل کر دیا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا ایک دوسرے پر ڈالتے رہے دفاع کرتے رہے ایک دوسرے سے یا الزام ایک دوسرے پر اصل میں تدارأتم اب یہ بھی تدارأتم تاکہ نے دائر کر دیا تدارأتم میرے والے دار کو ساکن کر دی ابتدا میں سکون یہ اللہ تعالیٰ کے متاثر ہے اور اددارأتم دار کو دائر میں رام کر دی اددارأتم ماں کے تو بندو بسری کے لئے بدارا صحیح ہے استاد نے کہتے ہیں مانویون پھر اگر تو مانویون پھر مانویون پھر مانویون پھر مانیون پھر مانیون اور پھر مانیون پھر مانا پھر مانا
معنی کس طرح ہو گیا؟ دیکھیے میں ابھی بتا رہا ہوں، میں تمہارا ملازم نہیں، ابھی بتا ایسے کیا سمجھ میں آیا کیا؟ لڑکوں نے کہا سمجھ میں نہیں، الو کے پٹے میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں، میں پھر بتا رہا ہوں سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں، پھر میں کسی کا ملازم نہیں، اس کے بعد تمہارا منہ توڑو تو پھر بتائیں سمجھ میں آیا؟ لڑکوں نے کہا اس کو جانے کی چھوڑ بھی نہیں، طرز ہے مجھے، میں نے کہا جی ویسے تو بتاؤ، میں نے جی معلوم ماں اور یا تو مجھے ہو گیا، پھر معلوم ہو گیا، یا تو یا پھر ہم کو پھر معلوم ہو گیا، اور پھر اللہ کا بڑا ذریعہ کہ ایک یہاں کی تفریح کا تو پھر معلوم ہو گیا، اور پھر یہ کہ نور کو کسرہ دے معلوم ہو گیا، سمجھیے پھر نور کو پتہ دے دیا، پھر وہ معلوم ہو گیا، یا وہ ظاہر بات اس کو پھر معنی ہو گیا، تنوین اور ادھر مطلب دونوں آگے ساتھی نمبر آتا اپنا بناتے ہیں کہ وہ مطلب ہے اس کو عدم کر دیا، پھر معنی ہو گیا، اور حالت مطلب میں ہو گیا معنی، سمجھیے کہ معلوم سے اس طریقے سے معنی کر کے معنی کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ انہوں نے کہا سمجھ میں آیا، میں بھی تو اسی طرح کہہ رہا ہوں، میں بھی تو اسی طرح کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک دوسرے پر کر کے ڈالتے رہے، اللہ فقل نظرہ، اور سب نے کہا کہ عزت کو میت یہ بات جب پتہ لگے شمور کے مذہب کے مطابق کوئی مسئلہ، اب وہ بات کیا تھا اس کا حرمت مطلق کوئی سبھی عزت یا پرچ تھا، یا کہتے اس کی زبان تھی، یا کہتے اس کا دم تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا کہائے گا وہ فقل نظرہ المیت ببعض المیت، فقل نظرہ المیت ببعض المیت، یہ تو بولا کرے واضح کیسا ہے؟ تو میں نے اپنی کتابیں لکھنا سے نفس کتابیں سے فقل نظرہ ببعضها فضربوا، پس انہوں نے بعض حصے کو مات کے ساتھ لگا دیا، فحی عامل زندہ ہو گیا، عامل زندہ ہو گیا، یحیی اللہ الموتى احیاء کائنا کذالک، اللہ اسی طرح لوگوں کو زندہ کرتا ہے، یحیی اللہ الموتى، اللہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، احیاء کائنا کذالک، اسی طرح زندہ کرنا جیسے یہاں پر کیا، کذالک وہاں یہاں پر تشبیہ کی، جیسے عامل کو اللہ نے زندہ کر دیا تو اسی طرح اللہ لوگوں کو زندہ کرے گا۔ یہاں تشبیہ کی اور کذالک کبھی تعلیم کے لیے آیا، تعلیم وکذالک حقت کلمۃ ربک، بس اسی لیے اس طرح نہیں کرتی، اسی لیے حقت کلمۃ ربک، یہ کذالک یہاں پر تعلیم کے لیے آئے گا انشاءاللہ، یہاں تشبیہ کے لیے کی تعلیم کے لیے، اور کذالک کبھی کمال کے لیے، سمجھتا ہے؟ جیسے کہ پڑھان نے خاص کر کے کسی اس طرح کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس طرح دیکھا کمال کا مقام پڑ رہا ہے کچھ ہوگی بھی نہیں، ہر جن سے کہ حسد کسی کو دھکا دے دے کہتے کذالک، اس طرح سے کیا کس کے ساتھ تشبیہ، یہ دھکا ہے اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، یہ کمال کو بیان کرنا ہے، اس میں ڈبل خان ہو، ڈبل خان کا دھکا اس طرح ڈبل خان کیا علماء نے اس طرح پریشان تو نہیں ہے، عشق بازی تو کرے تو جا کی بازی بھی کرے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کرے، آسان نہیں ہے، مشتی کا بات اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ یہ مردوں کو ذکر کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اپنے آیات قدرت آپ کو اسی طرح دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ آپ عقل مندی سے کام لے لیں۔ ثم استبعاد یہ ہے، ثم قست قلوبكم، پھر بھی تمہارے دل من بعد ذلك، یعنی احیاء عامل، من بعد احیاء عامل، من بعد احیاء میت، اس میت کے زندہ کرنے کے بعد پھر بھی تمہارے دل عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کرے، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے،
فہی بس اسی لیے تمہارے دل کہیں نہ بھولو کائنہ تم کا حجارت ہے، پتھر کی طرح ہے، پتھر کی طرح سخت ہے ایسے ہی. او یہ اشد قسوتاً او اشد قسوتاً، یا یہ اس سے بھی سخت ہے اور سختی کے اعتبار سے اس سے بھی او یہ اشد قسوتاً. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں کے سوا لما البتہ وہ ہے یتفجر منہ الانہار، اس سے پھوٹ پڑتے ہیں، پھوٹ پڑتے ہیں اللہ جاری ہوتے ہیں اس سے الانہار نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بات یہ لما یشقق، کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پانی سے نکلتا. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بات یقیناً لما البتہ وہ ہے کہ یہ تو وہ گر جاتے ہیں خشیت اللہ کے خوف سے، لیکن تمہیں ڈس سے مس نہیں ہوتا. جنبت لیکن جنبت بول بدخان، تم لوگوں کو کوئی حرکت نہیں آگے وہ کر لو بدماشی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال میں سے کسی طرح کا غافل نہیں ہے. مولانا ثم قست قلوبکم میں استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کی ماقبل اور ماں باپ کو جمع ہونے کی اجازت نہیں دیتی. ثم استعمال یہ وہ ہے کہ ماقبل اور ماں باپ دونوں اس کی جمع نہ ہو سکے اگر اس کی اجازت نہیں دیتی. دیکھو میرے نبی نے فرمایا تذریب ہوا سنت اللہ ہوا، ان کو بیوی میں پٹائی کرتے ہو رات کو ہم مستری بھی کرتے ہو، پٹائی کرو تو ہم مستری نہیں کرو، ہم مستری کرو تو پٹائی کرو. تذریب ہوا یعنی الضرب والمزاجعة لا يستويان عند العقل، اگر کے پاس ان دونوں کے جمع ہونے کی اجازت ہے. تذریبها سنت ظالمہ. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، آسمان و زمین کو اس نے پیدا کر دیا، روشنی اور تاریکی اس نے پیدا کر دی. ثم الذی، تو عجیب بات ہے لیکن آپ اس کے ساتھ پارٹنر بناتے شریک بناتے ہو تو خالق السماوات نہ سمجھو اس کو، خالق السماوات سمجھتے ہو، خالق الارض سمجھتے ہو تو پھر شریک نہ بنا آتے ہو تو محمد مجمع. آپ لوگ پریشان نہیں یسوع نے استعمال کیا. اللہ مریم ہوتا ہے اور تمہارے دل سخت ہے. دلوں کی سختی پھر اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر کے دل سخت نہیں ہونی چاہیے، دل سخت ہو تو پھر اللہ کو قادر بھی نہیں سمجھتا ہے. ساتھیوں سے ایک گزارش ہے، قساوت قلبی سے ہمیشہ بڑا ہونا، قساوت قلبی سے بڑا ہونا. اللہ پاک سخت دل آپ کو نہ دے، رحم دل اللہ کو بنائے. قساوت قلبی کی ایک پہچان ہے انسان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے. قساوت کی صورت ہے آنکھیں خوش ہو جائے، دل سخت لمبی لمبی آرزو ہوتی ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ لمبی آرزو. چوتھی چیز ہے کہ دنیا کا حرص، یہ چار چیز جمود العین، آپ کے سخت منہ سے آنسو آتا نہیں. قساوت القلب، دل سخت سمجھتا ہے. طول العمل، لمبی آرزو، جیسے کہ تاشتگین کے دان گر گئے تھے لیکن پھر بھی تاشتگین نے پوری زمین اس نے لیا، اجارے پر لے لیا، اجارے پر 400 سال کی زمین کرائے پر کاشت پر لیا. کس کے لیے؟ 400 سال کے لیے. تو میرے طرف کوئی مدد کی طرف سے کہا ساتھیوں جمع ہو جاؤ، ساتھیوں شکر کرو، خوشیاں مناؤ، اسرائیل علیہ السلام مر گیا ہے. اسرائیل کیسے مرا ہے؟ کہتا اگر اسرائیل مر چکا نہ ہوتا تو یہ کلو کا بڑا بوٹا، یہ بوٹا 400 سال کے لیے زمین کو کرائے پر کر دیا. معلوم ہوتا کہ اسرائیل علیہ السلام مر چکا ہے. کلو العمل اور والحرص علی الدنیا، دنیا کا حریص بننا. یہ آدمی حاصل قلب ہوتا ہے ہمارا. سب لوگ حضرت پتھر پھٹتے بھی ہیں، پتھر اللہ کا بنا کر یہ دور سے چشمے پھوٹتے بھی ہیں اور پتھر گر بھی جاتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. بالکل یہ اپنے ظاہری معنی پر مقبول ہے اور اس سے کسی نس کی تقسیم لازم نہیں آتی، کسی اجماع کی. بالکل ٹھیک ہے مولانا، حقیقی معنی جس میں پتھروں میں بھی درختوں کے اندر بھی ادراک تو ہے لیکن ادراک کے کامل نہیں ہے، ادراک کی ناقص ہے، ادراک کی ناقص ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ
اللہ یسبح بحمدہ، کوئی بھی چیز کی دنیا میں مگر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تک قوم کی تسبیح ہو، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے ہیں، تسبیح ضرور وہ پڑھتے ہیں، آپ کو مطلب سمجھا نہیں ہے اسے مطلب، اور تسبیح کے لیے ضروری ہے کہ ادراک کو کچھ جو نا کچھ تو شد تو ہے نا، تبھی تو وَإِنَّ مِنْ آدَمَ يُسَبِّحُ وَيَقُولُ یہاں ترکیب آپ یہ کریں گے من اعمال مقدم کرے گا، اور اللہ کا وعدہ کر یہ کہ یا من الایجاد اور مقدم ثابت ہے لام تاریخ ابتدا اور موصول يتفجر من الانام، تو موصول محل منصوب ان کا اسم ہے، کیونکہ ظرف اسم نہیں بن سکتا من الایجاد اور آگے والے کو اسی طرح ترکیب اور اللہ قابل اما تعملونه، اگر ما موصول ہو تو ہوگا اما معمولات، اللہ تمہارے معمولات سے اللہ تعالیٰ حاصل نہیں ہے، اور ما موصول کی طرف آیت کا وعدہ ضروری ہوگا اور اللہ قابل اما تعملونه یعنی المعمولات، اور اگر ایک ما مصدری ہو تو پھر ما اللہ قابل الاعمال، پھر یہ تعملون اعمال کا معنی مصدر کے معنی ہوگا میرے دوستوں، وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ سَابِقُوا إِلَى النَّارِ وَإِلَى الْعَدَسِ وَإِنِّهَا وَحَدَثِهَا اور کیا پائیں گے انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے آپ پوچھیں گے تو پھر باتوں میں آپ کو موقع ملے گا۔